اس ویڈیو میں ہم ایک نظم پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے آئی ایم دی ارتھ۔ آئی ایم دی ارتھ یعنی میں دھرتی ہوں یا زمین ہوں، جس زمین پر ہم سب لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے دراصل ہماری زمین سے متعلق ہے کہ جس میں زمین ہم سے کچھ گلہ کر رہی ہے، یعنی وہ ناراض ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین کو ہم سے کیا گلہ ہے۔ آپ بھی پڑھیے۔ I am the earth، میں زمین ہوں۔ I am your home، میں آپ کا گھر ہوں۔ But you destroy، لیکن آپ تباہ کرتے ہیں my skin and bone، میری جلد اور میری ہڈی کو۔ تو یہاں دراصل سکن سے مراد ہے زمین کی اوپر کی سطح، اور بون سے مراد ہے زمین کی جو گہرائی میں چیزیں وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ تو درختوں وغیرہ کی جو کٹائی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں زمین کی اوپر کی سطح پہ جو تبدیلی لائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو جو زمین کی کٹائی کی جاتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں یا اس طرح کی جیسے چاک اور لائم وغیرہ جو ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے اسے حاصل کیا جاتا ہے اور گھروں کی تعمیر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زمین کی کھدائی وغیرہ کر کے جو کوئلہ حاصل کیا جاتا ہے سرنگیں بنا کر، اور پھر اس کے علاوہ دوسری بہت سی معدنیات یعنی لوہا پتھر وغیرہ، قیمتی پتھر اور اس طرح کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بھی زمین کو ڈرل کیا جاتا ہے، اس میں سوراخ کیا جاتا ہے یا کوئی سرنگ وغیرہ بنائی جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ بٹ آئی forgive، لیکن میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، یعنی زمین یہ ہم سب سے کہہ رہی ہے کہ گو کہ آپ سب مجھے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو معاف کر دیتی ہوں۔ اینڈ آئی forget، اور پھر میں بھول جاتی ہوں اس بات کو۔ اینڈ لیٹ یو لیو، اور میں پھر بھی آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ اس زمین پر چلتے پھرتے رہیں۔ بٹ آئی ریگریٹ، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ڈو یو ریئلائز، یعنی کیا آپ کو احساس ہے آئی ایم یور اونلی ہوپ، میں آپ کی واحد امید ہوں۔ سو ڈونٹ اسٹینڈ اراؤنڈ اینڈ موپ، موپ سے مراد ہے پچھتانا یا کسی نقصان کے بعد اس کا افسوس کرنا۔ تو لہٰذا زمین جو ہے وہ یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہماری واحد امید ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ہمارا گھر ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور اگر یہ گھر ہی نہ رہے تو ہم کہاں رہیں گے۔ تو زمین اب یہ ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ تم یوں ہی کھڑے رہ کر افسوس نہ کرو، بلکہ کیا کرو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آئی نیڈ سیونگ، مجھے بچانے کی ضرورت ہے۔ اٹس اپ ٹو یو، یہ تم تک ہے یا آپ تک ہے۔ دس از واٹ آئی نیڈ یو ٹو ڈو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کرو۔ آگے پڑھتے ہیں کیسا کرنا ہے۔ نو مور پلاسٹک، پلاسٹک کا استعمال ختم کرنا ہے یا اسے روکنا ہے۔ جیسے کہ پلاسٹک جو ہے یہ بہت زیادہ دیر لیتا ہے گلنے سڑنے میں، اور اس کی وجہ سے لینڈ پولوشن یا زمینی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو کہ زمین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہم سب کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اینڈ نو مور ویسٹ، اور اسی طرح سے کوڑا کرکٹ جو ہے اس کے متعلق بھی زمین یہ نصیحت کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے اس کو روکا جائے، اور اس کا حل اس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ری سائیکل ہو سکتی ہیں یعنی یا ری یوز ہو سکتی ہے، ری یوز سے مراد ہے یعنی دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں، تو اسے ری یوز کرنا کہتے ہیں۔ اور جب پرانی چیزوں سے دوبارہ نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں اسے ری سائیکل کرنا کہتے ہیں۔ تو ری یوز اور ری سائیکل سے بھی ویسٹ جو ہے اس کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں۔ بیکاز آئی ایم فیڈنگ ایٹ اے فاسٹ پیس، یعنی میں بہت تیزی سے مرجھا رہی ہوں یا ختم ہو رہی ہوں یا تباہ ہو رہی ہوں۔ آئی نیڈ لو، مجھے محبت کی ضرورت ہے۔ اینڈ آئی نیڈ کیئر، مجھے یہ ضرورت ہے کہ میرا خیال رکھا جائے۔ بیکاز یو آر پولوٹنگ مائی ایئر، کیونکہ آپ میری جو ہوا ہے ارد گرد کی جو آب و ہوا وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی
آلودہ کر رہے ہیں یعنی اس کو خراب کر رہے ہیں، جیسے کہ گاڑیوں اور فیکٹریوں وغیرہ سے جو دھواں اٹھتا ہے تو وہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے، پلوٹ کرتا ہے۔ یہ نظم جو ہے اس کا جو اس کے شاعر ہیں ان سے متعلق معلومات نہیں ہے، لہٰذا اس قسم کی نظم کے آخر میں انونیمس کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس نظم کو لکھنے والے کا نام معلوم نہیں ہے۔ تو دراصل یہ نظم جو ہے یہ ایک قسم کی کمپلینٹ ہے یا شکایت ہے یا گلہ ہے، جسے انگلش لٹریچر میں پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو طرز ہے اس نظم کی، کیونکہ اس میں زمین جو ہے گلہ شکوہ کر رہی ہے، اپنے دکھ بیان کر رہی ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ نظم جو ہے یہ ایک طرح کی پلینٹ ہے۔ اس میں زمین نے یہ گلہ بھی کیا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے اس کو تباہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بالکل جس طرح سے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے کہ بچے شرارت بھی کرتے ہیں، وہ کبھی کبھار ان کو ڈانٹ بھی دیتی ہے لیکن بعد میں ان سے پیار کرتی ہے، تو زمین بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی وہ ہم سے محبت رکھتی ہے، لہٰذا وہ ہمیں معاف کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ نصیحت بھی کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، پلاسٹک وغیرہ اور اس طرح سے جو گاربیج یا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانا ہے تاکہ وہ پولوشن کا سبب نہ بنے، اور اسی طرح سے جو یہ جو ہوائی آلودگی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ ہماری واحد امید ہے، یہ ہمارا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو اب ہم اس نظم سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔